بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ اصحابہ وذریاتہ اجمعین۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ محترم حضرات، اسلام میں داخل ہونے کے بعد ہمیں سب سے زیادہ ضرورت صبر کی ہوتی ہے، کیونکہ صبر و تحمل کے بغیر ہم کوئی بھی کام صحیح ڈھنگ سے نہیں کر سکتے، خواہ وہ ہمارا نجی کام ہو یا اجتماعی۔ اس بیان کو ہم مزید آگے بڑھانے سے پہلے صبر کے معنی اور مفہوم پر غور کرتے ہیں۔ صبر کہتے ہیں اپنے آپ کو تھامنا، روکنا، برداشت کرنا۔ صبر کی اہمیت ہمیں قرآن و حدیث کے ذریعے سے معلوم ہوتی ہے۔ صبر کا 100 مرتبہ سے بھی زیادہ ذکر قرآن شریف میں آیا ہے۔ کہیں فرمایا گیا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، تو کہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ کسی بندے کو کوئی بہترین عطیہ ملا تو وہ صبر ہے۔ مذکورہ بالا قرآن کی آیات اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں صبر چوٹی کی چیز ہے۔ صبر کے 2 پہلو ہیں، ایک انفرادی اور ایک اجتماعی۔ انفرادی طور سے صبر اس طرح کرنا ہے کہ اگر ہمیں کوئی بیماری ہو جائے یا ذاتی کوئی نقصان جان و مال یا اولاد کا ہو جائے، اس پر صبر کرنا۔ اور اجتماعی طور پر اس طرح کہ راہ خدا میں ہم نکلیں، خواہ جہاد کے لیے نکلیں یا تبلیغ کے لیے، اس راہ میں جو بھی تکلیفیں پیش آئیں انہیں ہم خندہ پیشانی سے برداشت کریں، یا اگر کوئی ہمیں طعنہ دے یا دل دکھائے تو اس پر بھی صبر کریں۔ ہمیں اگر کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے تو ہم صبر نہیں کرتے بلکہ جلد از جلد شفا یابی کی کوشش میں لگے رہتے ہیں اور اپنے رب سے شکوہ کرنے لگ جاتے ہیں، اتنے ڈاکٹرز کو دکھایا، اتنی دوائیں کھا لیں، فائدہ نہیں ہوتا۔ ارے تمہیں کیا خبر کہ تمہاری اس بیماری میں بھی تمہارے لیے بھلائی پوشیدہ ہے، تمہارا رب اس کے ذریعے تمہارے گناہوں کو معاف کر رہا ہے۔ مومن کو تو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہم ذرا صبر و تحمل سے کام لے کر تو دیکھیں اللہ نے ہمارے لیے کیا بھلائیاں رکھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے ستانے میں کیا کمی چھوڑی تھی، آپ نے کس طرح صبر سے کام لیا تو اس کے نتیجے میں اللہ نے اسلام کا پرچم پورے عالم میں لہرا دیا۔ صحابہ کرام نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ آج تک ان سب کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھا جاتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی۔ حضرت بلال، حضرت خباب، عمار بن یاسر اور نہ جانے کتنے صحابہ اور صحابیات ایسے تھے جنہیں بے انتہا ستایا گیا، مگر بعد میں ساری دنیا نے دیکھا اللہ نے انہیں کتنا نوازا اور آج بھی دنیا والے ان کو عزت سے جانتے ہیں، ان کی مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔ اسی طرح حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو بھی بہت ستایا گیا تھا۔ ایک دفعہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت خباب آئے اور اپنی حالت زار بتانے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور فرمایا بس اتنا ہی، تم سے پہلی قوموں کو تو تم سے بھی زیادہ ستایا گیا، ان کے سروں پر آرے رکھ کر ان کو 2 حصوں میں چیر دیا جاتا تھا، لوہے کی کنگھی ان کے جسم کا گوشت الگ کر دیا جاتا تھا مگر اف نہیں کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے تو بہت صبر کیا اور اللہ اور رسول کے احکامات پر پوری طرح سے عمل پیرا ہوئے، مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم صبر کا ارادہ تو کریں، اللہ صبر کی توفیق بھی ہمیں عطا کرے گا۔ صبر کے ذریعے انسان باوقار اور مطمئن ہو جاتا ہے۔ صبر کے ذریعے ہمیں اللہ رسول کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنے اخلاقی رویوں اور معاشرتی زندگی میں صبر کو داخل کر لیں تو ہم بہت سی برائیوں سے محفوظ رہیں گے۔ صبر کرنے والا بندہ ہمیشہ فاتح رہتا ہے۔ ہر میدان میں صبر کی ضرورت ہے۔ زوجین ایک دوسرے کے ساتھ صبر سے رہیں تو گھر تباہ ہونے سے بچیں گے۔ دفتر میں صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ کاروبار میں، اسکول، کالج، الغرض ہر میدان میں صبر کے ساتھ زندگی گزاریں تو ہم کتنی پریشانیوں سے اور برائیوں سے محفوظ رہیں گے۔ ہمارا کاروبار بھی اچھا چلے گا اور معاشرہ پرسکون رہے گا۔ ہم بندے تو اللہ کے غلام ہیں، غلام بھی بھلا اپنے آقا سے شکوہ کرتے ہیں۔ ہم بہت جلد مایوس ہونے لگتے ہیں اور جلد بازی کرنے لگتے ہیں۔
ذرا ٹائم تو دے کر دیکھیں اللہ کتنا نوازنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، نماز اور صبر کے ذریعے مدد حاصل کرو، اور فرمایا جب مومن بندے پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی جب بھی کوئی ہم پہ تکلیف آئے، مصیبت آئے، کوئی بھی پریشانی ہو ہم پر، ہماری آل اولاد پر، یا ہمارے جان مال میں کسی طرح بھی اگر ہم کو آزمایا جائے، کوئی بھی ہم پہ پریشانی آئے، ہمارا دل تکلیف محسوس کرے تو ہمیں فوراً کہنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ تعالیٰ کے ہی ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف ہی پلٹ کر واپس جانا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اعمال تو زیادہ نہیں ہوتے، مگر اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے، ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے تو ان کو آزماتا ہے، کبھی وہ ان کے کسی کام میں کمی کر کے، یا کبھی ان کے اولاد کے ذریعے سے ان کو آزماتا ہے۔ تو یہ پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں، یہ ہماری ہاری بیماری، یہ ہمارے مال میں نقصان، کبھی ہماری اولاد کی بیماری، یہ ساری چیزیں یہ ایک طرح سے ہم لوگوں کے لیے بھلائی کا سامان ہے۔ ہمارے درجات اللہ تعالیٰ بلند کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم گنہگار بندے اتنے زیادہ نیک اعمال تو نہیں رکھتے کہ ہم اپنے نیک اعمال کے ذریعے سے حقوق اللہ اور حقوق العباد پورے کرتے ہوئے ہم درجات کو اپنے بلند کروا لیں۔ ایسے تو ہم عاصی اور گنہگار بنتے ہیں، یہ تو ہم نہیں کر پاتے، لیکن اللہ تعالیٰ اتنا رحمان الرحیم ہے، ہر طرح سے ہماری بھلائی چاہتا ہے۔ یہ بیماری اور تکلیف دے کر، یہ پریشانیاں اور آزمائشیں دے کر بھی ہمارے درجات بلند کرتا ہے۔ تو اپنی بیماریوں سے، اپنے کاروبار میں نقصان سے، یا کسی طرح کی بھی کوئی بھی پریشانی سے ہم مایوس نہ ہوں، بد دل نہ ہوں، اپنے اللہ سے امید لگائے رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو رہیں۔ اللہ تعالیٰ ضرور سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو، ہماری پریشانی کو ضرور دور کریں گے، اور اگر اس دنیا میں بھی اگر ہمیں وہ چیز حاصل نہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ہمارے لیے جنت الفردوس میں انشاءاللہ بہت اچھا مقام رکھا ہوگا۔ تو تمام حضرات، آپ لوگوں سے گزارش ہے اور خود میں بھی اس بات کی کوشش کروں کہ ہم ہر میدان میں صبر سے کام لیں، اپنے گھر میں اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہوئے، اپنے پڑھائی لکھائی میں، اپنے ہر میدان میں ہم صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ ہم ذرا سی بات میں آگ بگولا ہو جاتے ہیں، اگر ہمیں کسی نے کچھ کہہ دیا تو ہم بدلہ لینے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ تمام اسوہ ہمارے سامنے ہیں، اسوہ رسول ہمارے سامنے ہیں، ہمارے صحابہ کا تمام دور ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے، ہم سب لوگ زیادہ تر ان چیزوں کو جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، ہم سنتے ہیں، لیکن کیا ہے ہم عمل نہیں کرتے، ہم صبر کے ساتھ وقت نہیں گزارتے، ہم بہت جلد باز ہو جاتے ہیں، اپنے اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ نے ہماری دعا نہیں سنی، اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں شفایاب نہیں کیا، اللہ تعالیٰ ہمارا کاروبار اچھا نہیں چلا، اور بھی بہت سی اس طرح کی چیزیں ہم شکوے شکایت میں لگ جاتے ہیں۔ بلکہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، کوئی بھی پریشانی ہمیں محسوس ہوئے تو ہم اللہ تعالیٰ سے فوراً دعا کریں، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں اور صبر کریں۔ اور صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چاروں طرف سے تمام دروازے بند ہو گئے تو ہم ہار تھک کے بیٹھ گئے، بلکہ ہم کوشش کرتے رہیں، اس کام کو کرتے رہیں، دعا کرتے رہیں، اور ہم واویلا نہ مچائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی مشکلات ہمارے سامنے پیش آئیں اس میں ہم صبر کا دامن تھامے رکھیں اور اپنے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں، کیونکہ صبر کا پھل تو ہمیشہ میٹھا ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صابرین میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔